کورونا وائرس آپ کے جسم کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ یہ سارس کوو 2 ہے اور اس کا تعلق کورونا وائرس کے کنبے سے ہے، جسے یہ نام اپنی سطح پر موجود تاج نما کیلوں یا سپائکس کی بنا پر دیا گیا ہے۔ سارس کوو 2 کووڈ-19 کا سبب بنتا ہے، یعنی ایک ایسا متعدی وائرل انفیکشن جو گلے اور پھیپھڑوں پر حملہ کرتا ہے۔ کورونا وائرس انسانی جسم کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ انسانی جسم میں نمونیا کیسے ہوتا ہے اور یہ کہ ویکسین کس طرح کام کرے گی؟ ان سب کے جواب ڈھونڈتے ہیں۔ کورونا وائرس پھلنے پھولنے کے لیے جسم میں موجود زندہ خلیوں کو متاثر کرتا ہے۔ آئیے اسے قریب سے دیکھیں۔ وائرس کے اندر موجود جینیاتی مواد میں وہ معلومات موجود ہوتی ہیں جن کی مدد سے وائرس اپنی نقل بناتا اور تعداد میں اضافہ کرتا ہے۔ پروٹین کا بنا ہوا حفاظتی خول وائرس کے جینیاتی مواد کو تحفظ فراہم کرتا ہے اور وائرس مختلف افراد کو اپنا نشانہ بناتا چلا جاتا ہے۔ وائرس کی بیرونی تہہ اسے اس قابل بناتی ہے کہ وہ خلیے کی بیرونی جھلی کے ساتھ گھل مل کر اسے نقصان پہنچائے۔ اس بیرونی تہہ سے پروٹین کے سالموں کی بنی ہوئی نوکیں سی یا سپائکس باہر نکلی ہوتی ہیں۔ چاہے عام انفلوئنزا کی بات ہو یا کورونا کی، ان سپائکس کی مدد سے وائرس جسم میں موجود خلیوں کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور پھر اس کی مشینری پر قبضہ جتاتے ہوئے اس کی مدد سے اپنے لیے اجزاء تیار کرنے لگتا ہے۔ جب وائرس سے متاثرہ شخص بات کرتا، کھانستا یا چھینکتا ہے تو وائرس آپ کے ناک یا منہ تک اور پھر وہاں سے آپ کے پھیپھڑوں میں پہنچ سکتا ہے۔ ایک بار وائرس آپ کے جسم میں داخل ہو جائے تو وہ آپ کے حلق، ناک یا پھیپھڑوں کے خلیوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ وائرس خلیوں کی جھلی پر موجود ریسیپٹر مولیکیولز سے یوں چپک سا جاتا ہے جیسے کسی تالے میں چابی اٹک جائے۔ یہ ہونے کی دیر ہے کہ وائرس خلیے میں داخل ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ عام فلو کا وائرس خلیے کی بیرونی جھلی یعنی سیل میمبرین سے ہوتا ہوا مرکزے یعنی نیوکلیس تک جا پہنچتا ہے، جہاں خلیے کا جینیاتی مواد موجود ہوتا ہے۔ دوسری طرف کورونا وائرس کو خلیے کے مرکزے میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اس کی بجائے میزبان خلیے یا ہوسٹ سیل کے دوسرے حصوں جنہیں رائبوسومز کہا جاتا ہے تک رسائی حاصل کر لیتا ہے۔ رائبوسومز وائرس کے جینیاتی مواد کو استعمال میں لاتے ہوئے وائرس کے لیے پروٹین تیار کرنے لگتا ہے، جیسا کہ اس کی سطح پر موجود سپائکس۔ پھر خلیے میں موجود ویسیکلز ان سپائکس کو خلیے کی بیرونی جھلی یعنی سیل میمبرین تک لے جاتے اور وہاں ضم ہو جاتے ہیں۔ وائرس کی کاپی تیار کرنے کے لیے درکار تمام حصے سیل میمبرین کے نیچے جمع ہو جاتے ہیں۔ بالآخر اسی جھلی سے ایک نیا وائرس نمودار ہوتا ہے۔ اب ایک سوال، جب وائرس آپ کے جسم میں پھیل رہا ہوتا ہے تو آپ میں نمونیا کی علامات کیسے ظاہر ہوتی ہیں؟ اس کے لیے ہمیں پھیپھڑوں کو دیکھنا ہوگا۔ پھیپھڑے جن حصوں پر مشتمل ہوتے ہیں انہیں ہم لوبز کہتے ہیں۔ جب آپ سانس لیتے ہیں تو ہوا پہلے ٹریکیا یا ونڈ پائپ سے ہوتے ہوئے برونکائی سے گزرتی ہے، پھر ہوا برونکیولز نامی چھوٹی ٹیوبوں سے ہوتے ہوئے مزید چھوٹی چھوٹی تھیلیوں تک پہنچتی ہے جنہیں ایلویولائی کہا جاتا ہے۔ ہوا کی نالیاں اور ایلویولائی لچکدار ہوتے ہیں۔ جب آپ سانس اندر کھینچتے ہیں تو یہ کسی غبارے کی طرح پھولنے لگتے اور جب آپ سانس باہر نکالتے ہیں تو یہ اپنی پچھلی حالت میں لوٹ آتے ہیں۔ خون کی چھوٹی وریدیں جنہیں کیپلریز کہا جاتا ہے نے ایلویولائی کو گھیرا ہوتا ہے۔ سانس لینے کے عمل کے دوران آکسیجن کیپلریز میں جذب ہو جاتی، جبکہ جسم میں موجود کاربن ڈائی آکسائڈ کیپلریز سے نکل کر ایلویولائی میں پہنچتی ہے، جہاں سے پھیپھڑے اسے جسم سے باہر نکال دیتے ہیں۔ ہوا کی نالیوں میں ٹریکیا، برونکائی اور برونکیولز پر موجود بلغم کی تہہ پر اکثر جراثیم آ ٹھہرتے ہیں۔ ایک صحت مند جسم میں ہوا کی نالیوں میں بال سے اگے ہوتے ہیں جنہیں سیلیا کہا جاتا ہے۔ سیلیا بلغم اور جراثیم کو مسلسل ہوا کی نالی سے باہر دھکیلتے رہتے ہیں،
جنہیں ہم کھانسی کر کے جسم سے خارج کر دیتے ہیں۔ عام طور پر مدافعاتی نظام کے خلیے ان جراثیموں اور وائرسوں کا مقابلہ کر لیتے ہیں جو بلغم اور سیلیا سے گزرتے ہوئے ایلویولائی تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تاہم اگر کسی وجہ سے آپ کا مدافعاتی نظام کمزور پڑ جائے، جیسا کہ کورونا وائرس کی وجہ سے، تو مدافعاتی خلیے مغلوب ہونے لگتے ہیں اور برونکیولز اور ایلویولائی سوزش کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس سوزش کی وجہ سے ایلویولائی میں سیال مادہ بھرا جانے لگتا ہے اور آپ کے جسم کو اپنی ضرورت کے مطابق آکسیجن کا حصول مشکل ہونے لگتا ہے۔ ممکن ہے کہ پھر آپ کو لوبر نمونیا ہو جائے، جس میں ایک پھیپھڑا متاثر ہوتا ہے، یا پھر برونکو نمونیا ہو جائے، جس میں دونوں پھیپھڑوں کے کئی حصے متاثر ہوتے ہیں۔ نمونیا کی علامات میں سانس لینے میں تکلیف، سینے میں درد، کھانسی، بخار اور سردی لگنا، کنفیوژن، سر درد، پٹھوں میں دکھن اور تھکاوٹ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ صحت کی مزید پیچیدگیاں بھی سامنے آ سکتی ہیں۔ اگر سانس لینا اس قدر دشوار ہو جائے کہ عمل تنفس رکنے لگے، تو سانسوں کے سلسلے کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یعنی وینٹیلیٹر ایسی صورت میں زندگیاں بچانے والی مشین ہے۔ کیا آپ میں بھی یہ علامات نمودار ہو سکتی ہیں؟ اس سوال کا انحصار اس پر ہے کہ آپ کی عمر کیا ہے اور آپ کی طبی کیفیت پہلے سے کیسی ہے۔ وبا کے دنوں کی صورتحال مزید پریشان کن ہے، تاہم کورونا وائرس کی ویکسین بنانے کے لیے تحقیق کا کام جاری ہے۔ کورونا کی دیگر وائرسز پر ہونے والی سٹڈیز کی روشنی میں محققین کا خیال ہے کہ وہ مریض جو SARS-CoV-2 انفیکشن سے ریکور ہوئے ہوں، انہیں کچھ عرصے کے لیے انفیکشن دوبارہ لگنے سے محفوظ بنایا جا سکتا ہے، مگر اس مفروضے کو تسلیم کرنے کے لیے سائنسدانوں کو تجرباتی شواہد کی ضرورت ہے۔ کورونا وائرس کی ممکنہ ویکسین بنانے کے لیے مختلف اپروچز ہو سکتی ہیں، تاہم بنیادی آئیڈیا یہ ہے کہ وائرس کے ایک نہایت کمزور ورژن کو جسم میں داخل کیا جائے۔ یہ کمزور ورژن اس قابل نہ ہوگا کہ جسم میں انفیکشن کا سبب بن سکے، تاہم وہ جسم کے مدافعاتی نظام کو تحریک دے گا کہ وہ وائرس پر اپنا رد عمل دکھائے۔ یوں کچھ ہی ہفتوں میں مدافعاتی نظام کے خلیے اینٹی باڈیز بنانے لگیں گے، جو صرف کورونا وائرس یا اس کے پروٹین کے بنے ہوئے اسپائکس کے لیے مختص ہوں گی۔ یہ اینٹی باڈیز وائرس کے ساتھ نتھی ہو کر اسے خلیوں پر حملہ کرنے سے روکیں گی۔ پھر ہمارا مدافعاتی نظام ان اینٹی باڈیز کے سگنلز کا جواب دیتے ہوئے وائرس کے ٹولے کو انجام تک پہنچائے گا۔ اگر بعد میں کبھی حقیقی وائرس آپ کے جسم میں داخل ہو جائے، تو آپ کا مدافعاتی نظام فوراً اس کی شناخت کر لے گا اور اسے ختم کر دے گا۔ گویا ویکسین آپ کے مدافعاتی نظام کو وائرس کا مقابلہ کرنے کے قابل بناتی ہے۔ یہ یقینی بنانے کے لیے کہ ویکسین محفوظ اور مؤثر ہو، خاطر خواہ شواہد اکٹھے کرنے پڑتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ محققین کو ویکسین بنانے میں صبر آزما انتظار کرنا پڑتا ہے۔ وبا کے دوران کم وقت میں ویکسین بنانا ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ عام طور پر ویکسین کی تیاری کا ہر مرحلہ اگر سالوں نہیں تو مہینوں تو لیتا ہی ہے۔ مثلاً ایبولا ویکسین کی تیاری میں 5 برس کا عرصہ لگ گیا۔ دنیا امید کر رہی ہے کہ کورونا وائرس یا کووڈ-19 کی ویکسین 12 سے 18 ماہ کی ریکارڈ مدت میں تیار ہو سکے۔ فی الوقت آپ پر لازم ہے کہ ہر ممکن احتیاط کرتے ہوئے خود کو گھروں تک محدود رکھیں، سماجی میل جول سے دور رہیں اور دن میں کئی بار کم از کم 20 سیکنڈز تک اپنے ہاتھوں کو دھوئیں۔